السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کی اس ویڈیو میں اذان کے متعلق چند مسائل سیکھیں گے کہ اذان کہتے کسے ہیں اور اذان کی شروعات کب سے ہوئی ہے، کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان دینے سے پہلے اس کے مسائل کا سیکھنا، اس کے مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور ہر ایک مسلمان جو اذان کو سن رہا ہو تو اس کے متعلق بھی مسائل جانیں گے کہ اسے سننے کے بعد جواب کیسے دینا چاہیے، اور پھر کن کن کے اوپر جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے، اور کن کے اوپر واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو قرآن پاک کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان آپ کو میں نے سنایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ اس کی ابتدا سن 2 ہجری سے ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کرو، وہ اذان کہے کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں رکھ لو کہ اس کے سبب آواز اور بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نیز اور حدیث مبارکہ ہے کہ اذان کہنے والے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے بخشش کر دی جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں کس قدر ثواب ہے، اور پھر ان کو یہ منصب بغیر خرا ڈالے نہ ملے تو وہ ضرور خرا ڈالیں۔ نیز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان کی تعریف یہ ہے: اذان کے لغوی معنی اعلان کے ہے، اور اصطلاحی شرح میں چند مخصوص الفاظ کے ساتھ خاص وقتوں میں اوقات نماز شروع ہونے کی اطلاع دینے کو اذان کہتے ہیں۔ اور اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان بغیر ترجیح یعنی شہادتین کو آہستہ کہہ کر دوبارہ آواز سے کہنا اور بغیر ترنم سے کہنا یہ سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 5 وقت کی فرض نماز اور انہی میں جمعہ بھی ہے، جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے، یعنی روزانہ 5 وقت کی نماز کی اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کا حکم واجب کی طرح ہے کہ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہ واجب کفایہ کی طرح ہے یہ۔ اور اس کے بعد والا مسئلہ ہے کہ مسجد میں بلا اذان و اقامت کے جماعت سے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہیت نہیں، اس کے لیے ہے کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن اگر کہہ لیا تو یہ مستحب ہو جائے گا۔ اور اذان میں کل 15 کلمات ہیں۔ مسئلہ فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں، یعنی اذان کے کلمات میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد والا مسئلہ یعنی اقامت کسے کہتے ہیں؟
مسجد میں حاضر ہونے والوں کو جن مقررہ کلمات کے ذریعے جماعت ٹھہرنے کی اطلاع دی جاتی ہے اسے اقامت کہتے ہیں۔ اور اقامت میں کل 17 کلمات ہوتے ہیں، یعنی 15 کلمات اذان کے ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد 2 بار کہنا چاہیے۔ مسئلہ، اذان سننے والے پر خواہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اذان کا جواب اس طرح دیں کہ جب اذان سنیں تو سننے والے کو چاہیے کہ وہی کلمات کہیں جو کلمہ مؤذن کہہ رہا ہو، لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ یہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ ہے۔ اور مسئلہ، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت بالحق کہنا چاہیے۔ مسئلہ، اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، اس کا جواب بھی اذان کے جواب کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہا للہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض کہے۔ مسئلہ، اگر اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح کہی جائے تو اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت انہیں یہی حکم امام کا ہے کہ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ مسئلہ، وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، اگر وقت سے پہلے اذان کہہ دی جائے، یعنی کہ جب اذان نماز کا جب وقت شروع ہو اس کے بعد اذان دینا چاہیے۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اذان دی جائے تو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ اذان کہی جائے۔ اذان کا وقت وہی ہے جو نماز کا وقت ہے، پہلے نماز کا وقت شروع ہوگا، اس کے بعد اذان دی جائے گی، اس کے بعد جماعت کھڑی کی جائے گی۔ مسئلہ، اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا مستحب وقت ہے۔ اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ مسئلہ، فرض نمازوں کے سوا کسی نماز کے لیے اذان کہنا نہ وطر میں، نہ جنازے میں، نہ عیدین میں، نہ نظر میں، نہ سنن میں، نہ تراویح میں، نہ استسقاء میں، نہ ہی چاشت میں، نہ کسوف میں، نہ خسوف میں، نفل نمازوں میں اذان کہنا نہیں ہے، بلکہ صرف 5 وقت کی فرض نمازوں میں اذان کہیں اور پھر جمعہ کے لیے۔ اذان کہنے کا اہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو، اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس کا ثواب کا مستحق وہ نہیں ہوگا جو اذان کے لیے ہے۔ مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ مؤذن عاقل، بالغ، صالح، پرہیزگار، عالم بالسنہ ہو اور آواز بلند ہو، اور ایک شخص کو ایک وقت میں 2 اذان کہنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، سمجھدار بچہ اور اندھے اور بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، ناسمجھ بچہ اور مجنون کی اذان و اقامت ناجائز ہے، اگر یہ دونوں اذان و اقامت کہیں تو اس کا لوٹانا لازم ہے۔ مسئلہ، عورت اور نشے والے شخص اور فاسق، ان تینوں کی اذان مکروہ ہے، لیکن فاسق کی اذان کراہیت کے باوجود بھی نہیں لوٹائی جائے گی، لیکن عورت کی اذان لوٹائی جانا مستحب ہے، یعنی عورت نے اگر اذان دے دیا ہو تو اس کو واپس لوٹانا مستحب ہے، دوبارہ اذان دی جائے گی۔ مسئلہ، جنوبی یعنی وہ شخص جس کو غسل کی حاجت ہو، تو جنوبی شخص کا اذان و اقامت دونوں مکروہ ہیں، مگر جنوبی کی اذان لوٹائی جائے اور نہ اقامت لوٹائی جائے۔ مسئلہ، ان پڑھ اور ولد الزنا کی اذان بلا کراہیت درست ہے۔ مسئلہ، اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا شخص حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہوں، اور مؤذن کو چاہیے کہ وہ خارج مسجد اونچی جگہ پر قبلہ رو کھڑا ہو اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں رکھ کر بلند آواز سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور داہنے جانب منہ پھیر کر حی علی الصلاۃ کہے، اور بائیں جانب منہ پھیر کر حی علی الفلاح کہے، اور 2 بار کہے،
اس کے بعد قبلے کی جانب متوجہ ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر ایک بار لا الہ الا اللہ کہے، لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے۔ مسئلہ اذان و اقامت کے الفاظ کا ترتیب وار کہنا اور اذان اور اقامت کے درمیان کلام نہیں کرنا۔ اذان کے الفاظ ٹہر ٹہر کر ادا کرے اور اذان کے درمیان بات نہیں کرنا، اور اگر درمیان میں کچھ بات کرے تو دوبارہ اذان کہیں، یہ امور اذان میں مستحب ہے۔ مسئلہ اقامت کا طریقہ بھی وہی ہے جو اذان کا ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ اذان مسجد سے باہر کہی جاتی ہے اور اقامت مسجد کے اندر دی جاتی ہے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہے، اور اقامت اذان کے مثل آواز بلند نہ ہو بلکہ تھوڑی کم ہو، اور اقامت کے کلمات جلدی جلدی کہیں، اور اقامت کہتے وقت کانوں میں انگلیاں رکھے اور دائیں بائیں جانب حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ کے وقت متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسئلہ درج ذیل چیزیں اذان میں مکروہ ہے، یہ چیزیں کرنا: پہلا، ترجیح کرنا، یعنی شہادتین کو پہلے آہستہ کہہ کر پھر زور سے کہنا، بار بار لوٹانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ لحن کرنا، یعنی حروف یا حرکات یا سکنات کی ادائیگی میں کمی زیادتی کرنا جس کے کلمات میں تغیر آ جائے اور راگ کی حالت پیدا ہو جائے۔ اور تیسرا، طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اب رہا اذان سننے والے کا حکم۔ اذان سننے والے پر خواہ مرد ہو یا عورت، طاہر ہو یا جنوبی، اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ دوسرا، اذان سننے کی حالت میں جواب دینے کے سوا اور کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی اذان ہو پہلے اذان کا جواب دینا چاہیے، یہاں تک کہ اگر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، سلام کا جواب بھی نہ دیں، اور اگر قرآن شریف پڑھتا ہو تو اس کا پڑھنا بھی روک دے، اور اگر چل رہا ہو تو چلنے سے بھی رک جائے، یعنی کہ بیٹھ کر کسی کام میں مشغول نہ ہو بلکہ صرف اذان کا جواب دینا چاہیے، یہ واجب ہے۔ اور مسئلہ جمعہ کی پہلی اذان سن کر تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے جانا واجب ہے۔ اس وقت خرید و فروخت یا کسی اور دوسرے کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ مسئلہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ اگر ایک ہی نماز کے متعلق کئی اذانیں سنائی دیں تو صرف پہلی ہی اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں اور جماع کی حالت میں اور قضائے حاجت کی حالت میں، علم دین سیکھنے کی حالت میں اور پڑھنے یا پڑھانے کی حالت میں، یا نماز جنازہ کی حالت میں اور خطبہ سننے کی حالت میں، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو، ان تمام صورتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ مسئلہ مسافر کا اذان اور اقامت کو ترک کر دینا مکروہ ہے، یعنی مسافر اگر ہو تو کوئی بات نہیں، اذان اگر ہو رہی تو اذان کا جواب بھی دے، اور اقامت سن رہا ہو تو اقامت کا بھی جواب دے دے۔ مسئلہ بچے اور مغموم کے کان میں اور غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت اور آتش زدی کے وقت، اور میت کو دفن کرنے کے بعد جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا موجود نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں اذان کہنا مستحب ہے۔ تو یہ رہا اذان کے متعلق وہ مختصر سے مسائل جو ہر ایک مسلمان کو اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ تمام سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے جتنے نیو اپڈیٹس ہیں ان سب کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتی رہے۔ جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کو اس چینل کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان باتوں سے، ان مسائل سے واقف ہو جائیں اور پھر دین کی تبلیغ ہوتی رہے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔